اس ٹائم ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی ٹرینڈنگ پر ہے۔ ٹرینڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری خواتین، باہر ملکوں میں بیگمات اور وہ مرد حضرات جو پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک میں جاب کر رہے ہیں، ان کی پاکستان میں رہنے والی خواتین ان شادیوں کے اوپر تذکرے کر رہے ہیں، ان کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ ٹرینڈنگ کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ ان کا نجی معاملہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ لوگ پبلک فگر ہیں، تو ان کا کوئی معاملہ نجی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی پبلک ہی ہوتا ہے۔ اس کا معاشرے کے اوپر کیا گہرا اثر پڑے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بہت گہرا اثر پڑنے والا ہے۔ دراصل ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان میں ڈپریشن اور خواتین ان میں فرسٹریشن بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ مرد حضرات اپنی بے روزگاری کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور خواتین حضرات کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کسی کی ازواج زندگی متاثر ہے۔ جب یہ لوگ ایسے مرد حضرات جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جب یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، یہ جو جتنے بھی ویلوگرز ہیں، ڈبکی بائی ہو گئے، ٹھیک ہے، جنت مرزا ہو گئی ہے، جتنے بھی ویلوگرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جب ان کے فیک لائف سٹائل کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ آٹومیٹک ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ان لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے۔ اور خواتین فرسٹریشن میں اس لیے جا رہی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے شوہر ان کے ساتھ اس قدر جو ہے نا خوبصورت رویہ ان کے ساتھ اپناتے ہیں۔ ان کے شوہر جو ہے نا ان کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، ان کا شوہر ان کو پرپوز کر رہا ہے، کبھی ریسٹورینٹ لے کر جا رہا ہے، کبھی باہر گھمانے لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا فیک لائف سٹائل جو ویلوگرز جو آپ کو دکھاتے ہیں، ان سے ہمارا معاشرہ بری طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک اس ٹائم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ ملک میں الیکشن کا سماں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے، ہماری جو قوم ہے ان کو اس چیز کی لت پڑ گئی ہے کہ آج ڈکی بھائی نے اپنی بیوی کو پرپوز کیا، آج ڈکی بھائی نے اپنی بیوی کو یہ گفٹ دیا، ڈکی بھائی نے اپنے آپ کا 6 ملین سبسکرائبر ہونے پر اپنے ٹرینڈ کروا لی ہے، جنت مرزا کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا دوسروں کی لائف سٹائل کے اندر جو ہے نا دوسروں کی جو لائف ہے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی جو ہے نا عادت ہو گئی ہے۔ ملک کا کیا حال ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جو پچھلے 2023 میں 10 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری انڈیا آئی ٹی کے اندر بازی رہی ہے اور پاکستان بہت پیچھے ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ملک قرضوں میں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں اس سے لینا دینا ہے آج ڈکی بھائی نے اس کو پرپوز کیا، ہمیں اس سے لینا دینا ہے جنت مرزا کا بریک اپ ہو گیا، ہمیں اس سے لینا دینا ہے کہ آج فلاں یوٹیوبرز نے یہ فوڈ ولاگ دکھایا۔ ہمیں دوسروں کی لائف کے اندر جو ہے نا انٹرفیئرنس جو ہے نا کرنا ہے۔ یہ ہماری کم بختی آئی ہوئی پڑی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو چھوڑ کر جو ہے نا ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے حکمران وہ ہمیں کھا گئے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کہیں پہ نہیں چھوڑا، ہمارے قومی خزانے خالی ہیں، اور اوپر سے ہماری جو رعایا، ہماری جو عوام ہے، ان کو اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس سمت کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے، اگر کوئی ملک اس راستے پر گامزن ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ اسے آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا۔ انڈیا آئی ایم ایف سے کیوں نہیں قرضہ لیتا ہے؟ کتنا وہ اپنا جو ہے نا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے آئی ٹی سے۔ کتنے لوگ جو ہے نا اب سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، اس نے پچھلے سال اپنا تیل سے اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کیا جتنا انڈیا نے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے آئی ٹی کے ذریعے اپنا ریونیو جنریٹ کیا ہے۔ صحیح کہا مودی نے کہ انہیں کچھ نہ کہو پاکستانیوں کو، ہمارے پڑوسی ممالک ہیں انہیں کچھ نہ کہو، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔
اپنی موت آپ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے، ہمارے حکمران کرسی کے پیچھے ہیں، اور ہماری جو عوام ہے وہ اس تانکا جھانکی پر ہے، بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، بس میں اس کا گھر دیکھ لوں، میں اس کا گھر دیکھ لوں، اس کی لائف دیکھ لوں، ہمیں تانکا جھانکی کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وہ حدیث میں آیا ہے نا، میں بار بار ہر ویڈیو کے اندر ایک حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ہے، ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، جیسی عوام ہوگی، جیسے رعایا ہوگی، ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ یہ جو ثنا جاوید اور شعیب ملک کی ٹرینڈنگ چل رہی ہے، خدا کے واسطے اس کو روکیں، ہمارا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دوں جو پاکستان کے اندر آئی ٹی کے ذریعے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں، امیزون کے اوپر، فائبر کے اوپر، اپ ورک کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ آ کر پاکستان کے اندر یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں، کمپیریزن تو کریں نا۔ آپ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں جو ڈیلی ولاگنگ کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھیں جو آپ کو کمانا سکھا رہے ہیں، جو آپ کو آئی ٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے ان کے ویوز میں اور ان کے ویوز میں۔ یہ ہماری غیرت مندی یہیں پر پتہ لگ جاتی ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں۔ جا کر تو دیکھیں نا، کمپیریزن کریں۔ میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں، پاکستان کا بڑا پلیٹ فارم ہے آئی ٹی کا، انیبلر ہے، ان کے جا کے ویوز دیکھیں۔ آپ آپ جائیں سنی علی، اس کی ویڈیوز دیکھیں، اسامہ حفیظ، آپ جا کے اس کی ویڈیوز دیکھیں، اور آپ جا کر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، ان لوگوں کے چینل کو دیکھیں جو لوگ ڈیلی ولاگنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے گھر والوں کو سامنے کا آپ کو دیکھنے کی عادت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی ہم کوئی سکل سیکھ لیں، اپنا معاشرہ جو ہے نا ترقی کر جائے، ہمارا پاکستان ترقی کر جائے، ہم لوگ ترقی کر جائیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگ تو اپنے آپ کو دکھا کے، اپنے گھر والوں کو دکھا کے وہ تو اربوں پتی ہو چکے ہیں، اور ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی واللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اپنا بیڈ رومز کی جو ہے نا ویڈیو شیئر کرے، کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ حدیث کے اندر آیا ہے نا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی پیسہ کہاں سے کمایا جا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حدیث ہمارے سامنے ہے، آج ان یوٹیوبرز کو دیکھ لو، ان ٹک ٹاکرز کو دیکھ لو، سیم امپلیمنٹ ہو رہی ہے حدیث ان کے اوپر۔ اپنے ملک کو بچائیں، الیکشن نزدیک ہے، پرواہ کریں ملک کی، اچھے حکمرانوں کو سلیکٹ کریں، سب سے پہلے اپنے اندر چینجز لے کر آئیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اس کے بعد اچھے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمیں متحد رکھیں، ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمیں غلامی سے نکال دیں، ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب یہ ملک بنا تھا، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ وہی بات ہو گئی نا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو تو حساب دینا ہی دینا ہوگا اپنے عمل کا۔ یہ جو 6.25 لاکھ جو ہے نا لوگوں نے قربانیاں دی تھی اس ملک کو بننے کے اندر، ان کا حساب الگ سے ہوگا آپ لوگوں کو۔ وہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے، ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے اس واسطے آزادی دلوائی تھی کہ آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ ہمارے حکمران بھی ہوش کر نہ کھل رہے، صرف کرسی ہی سب کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جس کا مفہوم ہے جو حکمران جس کے انڈر رعایا ہوگی، اگر اس وہ کوئی کوتاہی کرے گا، اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کرسی پا لینا ہی جو ہے نا کامیابی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ولاگنگ کرنا، ٹک ٹاک کرنا اور چینل بنا لینا اور یہاں سے جو ہے نا ریونیو جنریٹ کرنا صرف پیسہ ہی کامیابی ہے؟ پیسہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا اللہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا نوجوان بگڑ رہا ہے۔ کسی بھی قوم کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے، اگر نوجوان ہی غلط راستے میں چل جائے تو اس ملک کا کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ اور جب کوئی قوم تنزل کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی ترقی کی طرف جو ہے نا گامزن نہیں کرتا، پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اور دوسری قوم کو جو ہے نا لایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ کون سی ویڈیوز کو جو ہے نا آپ نے ٹرینڈنگ بنا دیا ہے، شعیب ملک، ثنا ملک، یہ
انہوں نے شادی کر لی، ان کی طلاق ہو گئی، یہ لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ ان لوگوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں،